بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ بدھ جمعہ رات جمعے کے دن غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بتائی ہوئی یہ تسبیح پڑھ لینا میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں۔ 900 کروڑ بھی مانگو تو اللہ دے گا، اگر یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ آخری بدھ جمعہ رات جمعے کے دن اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا، جسے پڑھنے سے کئی سالوں سے رکی ہوئی حاجتیں بھی اللہ پاک کی ذات فوراً پورا کر دیتی ہیں۔ اگر تو میرے بھائیوں آپ نے شب معراج کی مبارک اور بابرکت رات سے فائدہ حاصل نہ کر سکے، اپنی خالی جھولیوں کو نہ بھروا سکے، اگر تو آپ نے شب معراج کا مبارک موقع بھی اپنے ہاتھوں سے گوا دیا ہے، تو آج رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ یعنی بدھ جمعہ رات جمعہ رجب کے آخری 3 دن آخری موقع میرے بھائیوں، ان دنوں کو ضائع مت کرنا، ورنہ ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ لیکن ابھی بھی ماہ رجب کے چند دن، چند قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں اور یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام سنور جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج ماہ رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ یعنی بدھ جمعہ رات اور جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ جس دکان پہ پڑھا جاتا ہے، اس دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، شام سے پہلے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور جب کوئی بندہ حرمت والے مہینے میں رب کریم کے سامنے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھتا ہے، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا کے اٹھاتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک رب ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جب ہر شے پہ قادر رب کی ذات ہے تو پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو بندہ رجب کی آخری تاریخ یعنی 28، 29 اور 30 تاریخ بدھ جمعہ رات جمعے والے دن یہ ایک تسبیح صرف 21 بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم سے پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح بہت خاص ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے، پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف رجب کی 28، 29 تاریخ یعنی بدھ جمعہ رات جمعے والے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گی۔ یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے میرے بھائیوں، یہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، یہ پورے سال کے رزق کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس مہینے میں یہ ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کے نصیب کو چمکا لیتا ہے، پورے سال کا رزق اور دولت اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کریں۔ جتنا زیادہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ ایک حدیث سے مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی پاک بھی اس مہینے میں صدقہ خیرات کرتے تھے، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے میں صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، کیونکہ رجب رب کا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر
कामयाबियां मुकद्दर हो जाएं, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज रजब की 28, 29 और 30 तारीख यानी बुध, जुमेरात और जुमे वाले दिन ये वजीफा पढ़ लेना। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को मसल्ले पे बैठाता और कहता कि रजब के ये आखिरी 3 दिन यानी बुध, जुमेरात, जुम्मा बहुत बरकत वाले दिन हैं, बड़े अजमत वाले दिन हैं, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। मेरे भाइयों, ये मौका हाथ से जाने मत देना। अगर आज आपने इन दिनों को भी लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रह के गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल के आज ये तस्बीह पढ़ ली, तो रब करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा। बदकिस्मत है वो बंदा, बदबख्त है वो बंदा जो आज चंद मिनट निकाल के ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप जो भी वजीफा पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से पढ़ें, कोई हर्ज नहीं। सदका भी करें और भी आप लोग नेक अमाल जो भी करना चाहते हैं वो आप करें, लेकिन चंद मिनट का ये वजीफा, चंद मिनट का ये अमल आपने लाजमी पढ़ना है। ये रजब की 28, 29, 30 तारीख यानी बुध, जुमेरात, जुम्मे के दिन का निहायत ही पावरफुल वजीफा है। आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते ही तमाम हाजतें फौरी पूरी हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो, क्या मांगते हो। आज नसीब और तकदीर लिखवाने का दिन है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और मेरे भाइयों, अगर चंद मिनट निकाल के ये खास अमल, ये खास वजीफा आपने पढ़ लिया, तो आपके रास्ते की तमाम रुकावटें हट जाएंगी और बहुत सारा रिस्क और मालो दौलत आपके नसीब में लिख दिया जाएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में रजब की 28, 29 और 30 तारीख यानी बुध, जुमे, रात, जुम्मा, इन तीनों दिनों में से कोई भी दिन आ जाए, आपने इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप इस वजीफे को नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहें तो नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आपने इस अमल को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब अमल क्या है। रजब की 28, 29 और 30 तारीख यानी बुध, जुमेरात और जुमे वाले दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर मेरे भाइयों आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार असूल बरकत के लिए दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने जायज मकसद, जायज हाजात की नियत करनी है। आज आप में से जो कोई जो कुछ भी मांगना चाहता है, आज मांग ले। आज का दिन बड़ा ही बाबरकत दिन है। आज नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज बेरोजगारी के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो तो औलाद नरीना के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो तंग दस्ती को दूर करने के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। हर मामलात में आसानी के लिए इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हो। आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہو، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے یہ 2 نام بہت ہی خاص ہیں۔ جو بندہ بھی ان 2 ناموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ 2 نام ہیں یا رحمان یا رحیم۔ یا رحمانو کا مطلب ہے اے رحم فرمانے والے، اور یا رحیمو کا مطلب ہے کہ ہم پہ رحم کرنے والے۔ جو بندہ بھی اللہ پاک کو ان 2 صفتوں سے پکارتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہترین مدد کا بندوبست فرماتے ہیں اور اس کے معاملات میں بہترین طور پر آسانی فرماتے ہیں، سلامتی فرماتے ہیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو کو ملا کے پڑھنا ہے، یعنی یا رحمانو یا رحیمو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمانو یا رحیمو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحیمو یہ وہ 2 صفتیں ہیں جنہیں صرف 41 بار پڑھ کے اگر کسی بندے کے اوپر رحمت ہو جائے تو پھر اس کو شفا بھی ملتی ہے، اس کو دولت بھی ملتی ہے، اس کے راستوں سے رکاوٹیں بھی ہٹا دی جاتی ہیں اور اللہ پاک صحت بھی عطا فرماتا ہے۔ جب آپ یا رحمانو یا رحیمو کو ملا کے 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ بہت خاص عمل ہے جسے 1 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے تمام بند تالوں کو کھول دے گی، آپ کی آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی۔ آپ نے میرے بھائیوں دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح فضل میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور جب 21 بار یعنی 21 ٹائم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ پاک کی ذات 2100 رزق کے دروازے کھول دے گی، نصیب چمک جائے گا، فرشتے زمین پر آ کے حاجات پوری کر جائیں گے، گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، اس عمل کو کرنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ 21 کا مطلب ہے یعنی آپ نے 21 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں اور انہوں نے ان وظائف کو کر کے ان سے فائدہ حاصل کیا ہوتا ہے، اس لیے خدارا تعداد میں کمی بیشی مت کیا کریں، جتنی تعداد میں وظیفہ بتایا جائے اتنی تعداد میں ہی پڑھا کریں۔ تو آپ نے یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج آپ نے اس کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو 21 مرتبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کا بہت ہی خاص نام ہے۔ جو بندہ بھی اس نام سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔
آپ نے میرے بھائیوں تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والے کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو پڑھ کے آپ خود اس کی روحانیت اور نورانیت کو اپنے سینے میں محسوس کریں گے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر سے درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں اور رو رو کے گر گڑا کے سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اور میرے بھائیوں، اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے بہت چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ آپ نے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں صرف اتنا سا کام کرنا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو صرف 3 لوگوں کو شیئر کر دینا ہے اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کو شیئر کریں گے، شیئر کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن اگر آپ کی وجہ سے کسی بہن بھائی کا فائدہ ہو جائے گا تو اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہمیں تا آخرت تک ملتا رہے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کی اجازت کے لیے، یعنی اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو صرف 3 لوگوں کو شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، آپ کو وظیفے کی اجازت مل جائے گی۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔